انسان دیدار باری تعالیٰ کی تمنا کی بات کرتا ہے جو کہ حق ہے. ہر انسان کے ذہن کے نہا خانوں میں کہیں نہ کہیں یہ آس امید پل رہی ہے. تو اسی طرح سے ایک یہ بات بھی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے بات ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ بات کر سکتا ہے. بات کر سکتا ہے، چلیں دکھائی نہیں دیتا تو بات تو کر لے. بات تو کر لیں۔ ٹھیک ہے. تو بالکل 100% یہ بھی پاسبل ہے، اور اس کی پاسبلٹی رکھی ہوئی ہے دعا کے اندر. اللہ تعالیٰ انسان سے دعا کے توسل سے بات کرتا ہے. شروع دن سے میں بھی یہ سنتا آیا تھا کہ دعا ایک رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے، ایک کمیونیکیشن ہے. اور میں نے دعا پہ پورا ایک باب لکھا کتاب کے اندر. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ میرا نہیں خیال کہ کسی کو میری کتاب پڑھ کے یہ بات سمجھ آئی کہ میں نے دعا کا چیپٹر اس میں شامل کیوں کیا. کس کو نہیں آتی دعا کرنی؟ سبھی کو، سبھی دعا کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس کے نام سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے. تو یہ رابطہ کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ میں نے جب یہ بات مجھے پتہ چلی کہ دعا تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے. آبویسلی سب سے پہلے نماز، تو وہ تو ایک الگ موضوع ہو گیا. اب دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیسے ہے. دعا ایک پریئر از اے کمیونیکیشن. یو کمیونیکیٹ کہ اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا مجھے معاف کر دے، میرا یہ کام کر دے، میری مغفرت کر دے، وٹ ایور. ہے تو بات ہی. اب لوگ یہاں تک راضی ہو گئے اور لوگ کہتے ہیں کہ مانگ لی دعا، ہو گئی اللہ تعالیٰ سے بات، آمین. میں نے کہا کہ جواب کہاں پہ ہے؟ اپنی بات تو سنائی، اللہ کی بات سنی یا نہیں سنی؟ تو جو تھوڑے سے زیرک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کا جواب ہے. میں نے کہا بسم اللہ، کیوں نہیں؟ کس کو نہیں چاہیے کس کو نہیں چاہیے، قبولیت؟ سب کو چاہیے۔ سب کو چاہیے. کیا یہ ساری بات ہے؟ نہیں. میری زندگی میں مجھ پہ ایک وقت ایسا آیا جب مجھے بہت شدت سے اس بات کی تمنا پیدا ہوئی کہ دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم بات تو ہو، آواز میں مبارک آواز تو سنائی دے. اب وہ کیسے دے سنائی؟ سوچ بچار میں گیا، دیکھنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا، کھنگالنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ دعا وہ ہاٹ لائن ہے جس سے اللہ سے بات ہوتی ہے. میں نے بھی گھمایا نمبر جیسے آپ گھماتے ہیں، اول آخر درود شریف. ملی کال، میں نے کی بات، آگے سے خاموشی، کوئی رسپانس نہیں۔ کوئی رسپانس نہیں. اس نے قرآن میں کہا میں سنتا ہوں دعا اور قبول کرتا ہوں. بات ختم ہوگی، جاؤ. میں نے کہا جی میں اس لیے نہیں آیا. قبولیت کی تو تمنا اور امید اور یقین تو آپ پر ہے ہی ہے، آپ سے بات کرنی ہے. اب آگے پھر ایک ڈیوائن سائلنس، ایک باروب، ایک خدائی خاموشی کا مجھے سامنا کرنا پڑا. کچھ وقت اس میں گزرا ہے اور اس کے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ایک بار اللہ کے آگے رویا پیٹا دعا میں کہ یا اللہ بات تو کر. ٹھیک ہے، ہم اتنے پاک نہیں ہیں، ہمیں کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں. میرے جیسے سے بھی بات کر لے کبھی. میں بھی دنیا میں لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو میرے جیسے گناہ گار سے بھی اللہ نے بات کر لی ہے، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر اللہ نے بات کر لی، اور وہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیسے کی. جب آنکھ کھل جائے تو پھر دیواروں کے بیچ میں اپنا منہ بھی نظر آتا ہے. میں نے کتاب پڑھی، سبھی نے پڑھ رکھی، اکثر لوگوں نے پڑھ رکھی ہے. سب سے زیادہ بیسٹ سیلر کتاب ہے اسپرچویلٹی میں ورلڈ وائڈ، پائلو کولو کی ہے، الکیمسٹ، دا الکیمسٹ. میگنیفیسنٹ بک ہے، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے. اچھا، اس کتاب میں پائلو کولو نے اومنس کا ذکر کیا، شگون جس کو کہتے ہیں، کہ وہ جو مصنف ہے، وہ اس نے جو کریکٹر تخلیق کیا ہے چرواہے کا، وہ نشانیوں سے چلتا ہے، شگون لیتا ہے. اس کے پاس پتھر تھے، ان سے وہ شگون لیتا تھا اور وہ سمٹمز کو اسٹڈی کرتا تھا، اور وہاں سے اچھا یا بری اپنی فعال
نکالتا تھا، اندازہ نکال لگاتا تھا. لیتا تھا. اور یہ اس نے کمیونیکیشن کا طریقہ بتایا. اندھے کو کیا چاہیے تھی؟ 2 آنکھیں. مجھے ایک بات سمجھ آ گئی، مجھے یہ سمجھ آ گئی بات کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو یہاں پر مجھے بات ختم نہیں کرنی ہے. جب خدا بولتا ہے تو وہ سائنس کی لینگویج میں بولتا ہے. یہاں تک میں پائلو کولو سے میں ایگریڈ ہوں. وہ تھوڑا سا ایک اور رخ کو مڑا، چونکہ مسلمان نہیں ہے آتھر، تو وہ بہت بڑا، پوری دنیا اس کو مانتی ہے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کتاب بھی بڑی شاندار، اور بھی بہت کچھ لکھا اس نے. لیکن ایک کام وہ کچھ اور طرح کا کر گیا کہ وہ شگون کے جس فلسفے کو لے کے چلا کہ جو بھی قدرت آپ کو دکھاتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس میں سے آپ نشانی نکال لیں اور اس کو غور سے دیکھیں کہ اس میں آپ کے لیے کیا اشارہ چھپا ہوا ہے. کیا اشارہ؟ یہ تھوڑی سی ہندو فلسفی میں چلی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ شگون کو بہت سگنیفیکنس دی جاتی ہے، بہت امپورٹنٹ سمجھا. بلی راستہ کاٹ گئی، برا شگون آ گیا جی، آپ سفر نہیں کریں گے. منحوس گھڑی آ گئی، ساتھ نے ایک ساتھ یہ وہ ہمارے یہاں بھی نجومی یہ کرتے پھرتے ہیں، تماشا آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا، مجھے ایک خیال سوچا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی دوستی عطا کر. یہ ہوگی طویل مدت کی دعا. پھر میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی، مجھے مغفرت میری کر دے، مجھے آخرت میں بخش دے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور میرے رزق میں اضافہ کر دے، میرا علم بڑھا دے. ٹھیک ہے، اور میرے فلاں بندے کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے ہیں، یہ بھی حل کر دے. ٹھیک ہے، اور میری فلاں دوست کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، اس سے میرا معاملہ الجھ گیا ہے، اس کو ٹھیک کر دے. اور میرا بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا، اس معاملے کو بھی اس ٹھیک کر دے. معاملے کو بھی دیکھ لے. وہ صحابہ کرام نے تو اپنے جوتے کے تسمے بھی اللہ سے مانگے. ہاں ہاں. اچھا، اب یہ میں نے مختلف دعائیں آپ کو بتائیں، ان میں کچھ طویل مدتی دعائیں ہیں، کچھ اٹرنیٹی کو جاتی ہیں، کچھ دعائیں کم مدت کی ہیں، اور کچھ ابھی کل پرسوں کے لیے ہیں. کل بجلی کا پرسوں کے میٹر لیے نہیں لگ رہا، بالکل کروا دے، سمجھ تو گیا. نزدیک آ گئی نا دعا کی ہوں، ہوں. قبولیت. تو مجھے ایک اندازہ ہوا کہ میں قلیل مدتی دعا کیوں نہیں مانگتا، شارٹ ٹرم، تھوڑی سی دیر کی، لمبی کی جگہ شارٹ ٹرم کیوں نہیں مانگتا. وہ لوگ ان کرامتوں میں چلے جاتے ہیں، میں تو گناہ گار بندہ بڑا ہوں. میں نے ایک دفعہ اللہ سے لاڈ میں کہہ دیا، میں نے کہا میں جلیبیاں کھانی ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے لاڈ لیں، ہم سارے ہی اللہ کے پیارے بندے ہیں. وہ کسی رو میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت دعا پہ فوکس تھا، ذہن میں یہ چلتا تھا دعا کیا ہے دعا کیا ہے. تو ایک دن میں نے کہہ دیا میں نے جلیبی کھانی ہے، ابھی بھی خیر بڑی پسند ہے. تو وہ شام کو چھوٹا بھائی گھر میں آیا تو وہ جلیبیاں لے کے آ گیا. کیا بات ہے، بات ہو گئی نا، ہوگی قبول دعا. آپ نے جلیبیاں مانگی، شام کو جلیبیاں آ گئیں، ہوں. بات ہو گئی، نظر آ گئی بات ہوتی ہوئی. نظر آ گئی، بالکل بولا ایسے ہے ہی. آپ کے ساتھ، آپ کی بات کا جواب دیا ہے، آپ نے ہوں. پکارا، اس نے جواب دے دیا. تو جب مجھے یہ سسٹم سمجھ میں آ گیا کہ اللہ میرے سے نشانیوں کی زبان میں بات کرے گا، وہ سائنس بھیجے گا، ایونٹس بھیجے گا، ٹریگرز بھیجے گا، وہ مجھے انفس و آفاق میں نشانیاں دکھائے گا میری دعاؤں کے بموجب. ٹھیک ہے، اب میں نے اس دعا سے مجھے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ایمرجنسی بات کرنی ہے تو چھوٹے ٹائم کی کریں. ٹھیک ہے، بڑے بھی دکھاتا ہوں کیسے ہوتی ہے، تاکہ وہ قبول ہو، آپ کو پتہ چلے اللہ رسپونڈس. یہاں تک تو بات مسئلہ میرا حل ہو گیا. اب میں آیا لمبی مدت کی دعا پہ، اور میں نے اللہ کو کہا، میں نے کہا یا اللہ اس خاندان میں سے مجھے اٹھا، مجھے اونچا کر دے، مجھے علم عطا کر دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے علم عطا کر، مجھے کسی قابل کر دے، مجھے اپنی دوستی کے قابل بنا دے. اس خاندان میں، اس شہر میں کوئی مجھے، میں امیدوار ہوں تیرا. اب یہ دعا ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا اب کر دی، آپ بھی کرتے ہوں گے، یا اللہ مجھے رزق عطا کر، یا اللہ مجھے علم دے دے. ٹھیک ہے، یا اللہ میرا فلاں منصوبہ ہے اس کو کامیاب کر دے. منصوبہ شروع ہو گیا. یہاں آ کے لوگ دعا کو بھول جاتے ہیں، وہ آمین کہہ کے بھول جاتے ہیں. آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں اس کے بعد. جس نے دعا کی ہے اس کو تو ایسا شکاری ہونا چاہیے جسے پتا ہو کہ اس نے جال پھیلایا ہے، پرندوں نے اترنا ہے. وہ ادھر ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ کوئی دعا ہے؟ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ آخرت میں جگہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ تو دعا ہی نہیں ہے، یہ تو فارمیلٹی ہے نا.